خاتون تھی جس کی زندگی درد سے بھری تھی، لیکن استغفار نے میری زندگی کس طرح بدلی۔ اللہ رب العزت جب نوازنے پہ آتا ہے تو آپ کے ناممکن کاموں کو، جسے دنیا ناممکن ڈکلیئر کر چکی ہوتی ہے، اس چیز کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو یہ بات بالکل سچ ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی زندگی میں، اپنے اپنوں کی بھی زندگی میں، کہ کچھ چیزیں انہیں ناممکن لگ رہی ہوتی ہیں، یوں کہ ہر طرف سے راستے بند ہیں، یوں کہ لوگ اس چیز کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ایسا تو اس چیز کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب ایک اکلوتا بندہ جس کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ دل ہی دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ لوگ مجھے توڑ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو ناممکن سمجھ رہے ہیں، لوگ اس چیز کو بہت لائٹ لے رہے ہیں، اس چیز پہ دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں، یا پھر یوں کہ ساری طرف سے راستے بند نظر آ رہے ہیں، پھر بھی میرا رب ممکن کر سکتا ہے، اور میرا یہ دلی یقین ہے اپنے رب العزت پہ۔ تو یہ جو یقین کا مادہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ناممکن چیزوں کو ممکن کر کے اس دنیا والوں کی بولتی کو بند کر دیتا ہے، اس دنیا کو غلط ثابت کر دیتا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی ایک اسٹوری میں اپنی بہن کی بتانے جا رہی ہوں، جنہوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی ہے کہ ان کی زندگی بہت ہی درد بھری تھی، اور درد کا کارن یہ تھا کہ وہ شادی شدہ تھی، اور ان کی زندگی میں جو ہے ایک غم تھا کہ بے اولادی کا شکار تھی۔ کافی عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی، اور ان کو 2 بار طلاقیں ہوئی، اسی وجہ سے کیونکہ ڈاکٹرز نے ان کو بانجھ پن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ دے دیا تھا۔ اب سوچیں کہ انسان جتنا بھی توکل، جتنا بھی بھروسہ کرے، لیکن انسان تو انسان ہوتا ہے نا، جب اسے سامنے سے یہ چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہو کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ ناممکن ہیں، ایک نہیں 2 ڈاکٹرز نے کہہ دیا، 2 بار طلاقیں ہو چکی، کیا ہو سکتا ہے میری زندگی میں؟ تو انسان چاہے جتنا بھی یقین والا ہو، اس کا توکل ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اس کا یقین، اس کا صبر کھونے لگ جاتا ہے۔ لیکن کیا ہی بات ہوگی اس شخص کی جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میرا رب ناممکن کو ممکن کرنے پہ قادر ہے، اور ہمارا رب ایسا ہی یقین ہم سے چاہتا ہے، جس یقین کے بعد کوئی بھی نا امیدی نہ ہو، جس یقین کے بعد ہمارا صبر نہ ٹوٹے، ہم اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ اور جب آپ ایسا یقین کرنا شروع کر دیں گے نا کہ میں اس رب کے سامنے بیٹھا ہوں جو پوری دنیا کی خلقت کرنے والا، جو پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، میری خلقت کرنے والا ہے، مجھے بنانے والا ہے، مجھے ماں کے پیٹ میں اتنے پردے کے اندر سانس دیتا ہے، میرا رزق دیتا ہے، مجھے غذا دیتا ہے، وہ مجھے صحیح سلامت دنیا میں لاتا ہے۔ میں نے اپنے رب کو کبھی نہیں کہا کہ مجھے ایسے نین نقش دے، ایسی آنکھیں دے، ایسی ناک دے جس سے میں سونگھ سکوں، جس سے مجھے میری جیسے زبان دے جس سے میں تیرا ذکر کر سکوں، یا پھر کوئی کھانے کی ٹیسٹ لے سکوں، کچھ نہیں کہا میں نے۔ ہمارے رب نے ہمیں اس رحم میں پالا، اس ماں کے پیٹ میں پالا، صحیح سلامت دنیا میں لائے، پھر ہماری دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جو ضروریات زندگی، ہر چیز ہمیں دھیرے دھیرے عطا کرتا گیا۔ تو پھر ایک کام جو آپ کے آگے ناممکن لگ رہا ہے، کیسے آپ مایوس ہو جائیں کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بہن فرماتی ہے کہ مجھے 2 طلاقیں ہوئی اور میں بانجھ پن ڈکلیئر ہو چکی تھی، میں بالکل ٹوٹ کر زندگی کے آخری، کہتے ہیں نا کہ آخری راستہ جو ہے وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن پھر مجھے استغفار کے بارے میں پتہ چلا، اور مجھے یوں لگا کہ زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بس اللہ کے قریب رہنا چاہیے۔ انہوں نے تمام تر گناہ چھوڑ کر اپنے اللہ سے توبہ کرنے کی کوشش کی، استغفار کرنے کی کوشش کی، اللہ کو منانے کی کوشش کی، اللہ سے دعائیں کرتی تہجد میں، اور پھر یوں ہوا کہ
3 سال وہ تنہا زندگی گزارتی ہیں اس غم کے ساتھ۔ 3 سال کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو اتنے نہ صبرے ہیں، 2 مہینے، 2.5 مہینے، 1 مہینے، 4 مہینے اگر ہم نے استغفار کر لیا، دعائیں کر لی، دعائیں قبول نہیں ہوئی تو ہم بس چھوڑ دیتے ہیں کہ ہوگی ہی نہیں۔ انہوں نے 3 سال یہ تنہائی کی زندگی گزاری، 3 سال مایوسیوں کا شکار رہی، لیکن اللہ سے امید باندھی رہتی تھی، تبھی وہ استغفار کرتی، تبھی اللہ سے دعائیں کرتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی۔ اور 3 سال کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایسے شخص سے شادی کروائی کہ وہ ایک بہت ہی اچھا شخص میرے لیے ثابت ہوا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 اولادیں بھی دی۔ یہ سوچے کہ کتنی ناممکن سی سٹوری تھی، اور اللہ نے انہیں ناممکن کاموں کو ممکن کر کے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا 2 طلاقوں کے بعد۔ تو اسی لیے ان سٹوریز کو میں اس لیے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کے کبھی کبھی ہم انسان نا بہت چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ پیش آتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ناممکن ہے۔ مثلاً کہ کسی لڑکے سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کی ماں نہیں مان رہی ہے تو ہمیں لگتا ہے بہت ہی ناممکن کام ہے یہ۔ کسی لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں مان رہی، ہمیں لگتا ہے یہ بہت ہی ناممکن ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کو حاصل کرنے کو لکھا ہو، تو آپ دعا مانگے نا۔ دعا کے بعد ایک بات تو جان لیں کہ دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا ایسی چیز نہ مانگے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو، مثلاً کہ موت مانگنا، بیماریاں مانگنا، اپنے لیے بد دعائیں کرنا، یہ چیزیں نہ مانگے، لیکن دعا خیر کی دعا آپ مانگے، آپ کے لیے چاہے جتنا بھی ناممکن لگ رہا آپ مانگے۔ یہ نہ دیکھے کہ کب قبول ہو رہا ہے، یا یہ نہ دیکھے کہ قبول ہو گیا نہیں، آپ بس مانگتے رہے۔ اس کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ ایک تو ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کی دعا اور صبر کے بعد آپ کو ملنا لکھا ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے۔ نہ لکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جو مصیبت، پریشانی، غم آپ کے پاس آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دور کر دے گا۔ کون چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں؟ یا پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہترین چیز، دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پھر مایوس کر سکتا ہے؟ آپ کو تو بہترین چیز ہی نوازے گا نا۔ تو دعا کا تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر کیوں آپ مایوس ہوتے ہیں؟ اپنے رب العزت سے مانگے تو صحیح، گڑ گڑا کر مانگے، رو کر مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے جو ابھی اپنی زبان سے کہتے ہیں، اتنی ناممکن چیزیں نظر آتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ سے میں دعا مانگوں گی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے میری زندگی میں ناممکن کو ممکن کیا ہے، تو میں کیوں نہ مانگوں۔ یہ یقین دیکھ کر پھر ایک ہمارے اندر بھی یقین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جی بالکل ایسا کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں گے نا تو آپ کی بھی دعائیں، بھلے ہی تھوڑا وقت لگے، لوگوں کے 10 سال لگ گئے ہیں لیکن اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھے نا، 18 سال بیماریوں میں مبتلا رہے، پھر اللہ نے ان کو شفا بھی دی، ان سے جو نعمتیں لے لی تھی وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور صبر کے ساتھ مانگے۔ ایسی میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔